جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جمادی الاخری کے اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم ان کا ذکر کرنا چاہیں گے، اور اس لیے بھی ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ تو محبت بھی واجب ہے، شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے، اگرچہ شکریہ کما حقہ، ان کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اس کا شکریہ تو کما حقہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے فضائل بیان کرنا، ان کو اظہار ثواب کا تحفہ پیش کر کے کچھ نہ کچھ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ حضرت ابو بکر کی محبت کا اظہار کیا جائے اور ان کا شکریہ ادا کیا جائے اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق، اگرچہ میں پہلے وضاحت کر چکا کہ جیسا کہ حق ہے ویسا شکریہ ادا کرنا ہم سے ممکن نہیں ہے۔ یہ اتنے ان کے احسانات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بھی مجھ پہ احسان تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت۔ لیکن ابو بکر کے احسانات کا شکریہ جو ہے، اس کا بدلہ وہ کل قیامت کے دن خود اللہ پاک عنایت فرمائے گا۔ یعنی اس قدر آپ کی محنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ خود صحابی ہیں، آپ کے والد صاحب صحابی ہیں، آپ کے بیٹے صحابی ہیں، آپ کے پوتے صحابی ہیں، یعنی 4 پشتیں جنہیں پنجابی میں پیڑھیاں کہتے ہیں، وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، اور یہ وہ اعزاز ہے جو کہ تاریخ عالم میں کسی اور بندے کو حاصل نہیں ہوا کہ جس کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جائیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ ابتدا میں آپ کے والد صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابتدا میں آپ کے بیٹے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے سورۃ المجادلہ 28ویں پارے سے، اور اس کی آیت نمبر 22 ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کر رہی ہیں کہ وہ کب نازل ہوئی۔ وہ اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ آپ کے والد صاحب ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بلکہ جو اس وقت کا ایک کلچر تھا عرب کا اور کفار مکہ کا کہ وہ لوگوں کو منع کیا کرتے تھے اسلام لانے سے، مسلمان ہونے سے، کہ نہیں اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑو۔ باپ دادے کا دین کیا تھا؟ شرک اور بت پرستی تھی نا۔ تو وہ جیسے کہ کلچر رائج تھا مکے کا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو لوگ منع کرتے تھے۔ اسی ریت اور روایت کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ وہ بھی بیٹے کو منع کرتے تھے کہ تو کیوں باپ دادے کا دین چھوڑ کے نئے دین میں چلا گیا ہے، باپ دادے کا دین کیا تھا تو کسی اور دین میں چلا گیا، اس طرح۔ تو ایک دن آپ سن رہے تھے اس وجہ سے کہ کافر بھی والدین ہوں تو والدین ہونے کے لحاظ سے ان سے کچھ دنیاوی جو ہے وہ نیکی کی جا سکتی، اگرچہ دلی محبت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کی بات جو ہے مانی جائے گی اسلام کے خلاف۔ ہاں دنیا کی کوئی بات ہے، دنیا کی کوئی کام ہے، اس میں ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اسلام سے متعلق کوئی بات بھی والدین کی اگر کافر ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ تو وہ کر رہے تھے باتیں، آپ چپ کر کے سن رہے تھے، کرتے کرتے ان کا آج تو لوہا گرم ہوا پڑا ہے، تو یہ سن رہا ہے بیٹا میری باتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات کہہ دیے جناب ابو قحافہ نے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بات کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو اب تک چپ کر کے سن رہے تھے ان کو غصہ آ گیا اور کھینچ کے تھپڑ مارا اپنے والد کے منہ پر۔ تو والد صاحب جو ہے ان کو بڑا اس پہ صدمہ پہنچا اور بارگاہ رسالت میں شکایت کی کہ آج آپ کے امتی نے، جو میرا بیٹا بھی ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر
دیکھنا تمہارے والد تھے، لحاظ کرنا تھا۔ تو انہوں نے پتہ کیا عرض کی، اب یہ متعدد تفاسیر میں ود ریفرنس میں بتا سکتا ہوں، لکھا ہوا ہے تفسیر المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس وقت تو میں نے تھپڑ ہی مارا ہے، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں نے اپنے والد کا سر قلم کر دینا تھا۔ کہ سب باتیں برداشت ہو سکتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی 28ویں پارے میں۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ پر ایمان لائی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لائی ہے کہ دوستی کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔ آگے سنیں ذرا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، اَوْ أَبْنَاءَهُمْ، یا ان کے بیٹے ہوں، اَوْ إِخْوَانَهُمْ، یا ان کے بھائی ہوں، اَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یا ان کے خاندان کے ان کے رشتہ دار ہوں۔ فرمایا کہ چاہے اتنے قریبی عزیز، یعنی باپ کا رشتہ سب سے قریبی کہ اس کے وجہ سے بندہ دنیا میں ہے، اور بیٹا اس کے بعد قریبی کہ وہ بالکل کلوز رشتہ ہے۔ فرمایا چاہے باپ ہو چاہے بیٹے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو وہ ان سے دوستی اور محبت نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ہر بندہ ایسی ہمت نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ کتب لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یہاں پہ روح سے مراد کون ہے؟ حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام، ان سے مدد فرمائی ہے۔ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ان باغوں میں، جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جی خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار جو اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اظہار محبت اور محبت کی غیرت پر یہ آیت اتری، جس میں ان کی تصدیق ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو جو تھپڑ مارا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مارا ہے۔